پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. فیصل شہزاد کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد کس طرح کی کنسپریسی تھیوریز جو ہیں پاکستان میں ہیچ ہوئی. انفیکٹ آل اوور دا ورلڈ کیا کہا جا رہا ہے, پاکستان کا امپریشن کس حد تک خراب ہوا, اور کیا یہ کچھ سازش ہے اس کے پیچھے. سب سے پہلی بات یہ بات کافی اٹس ایکچولی بیکمنگ یوبیکوس, ہر جگہ کہی گئی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بھی یہ پرنٹ بھی کی گئی ہے ٹاک شوز میں بھی کہ یہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر یہ اسٹریس دی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نارتھ وزیرستان میں جائیں آپریشن کے لیے. نہ تو اس کا اس کے ساتھ کیا لنک بنایا جا رہا ہے فیصل کے ساتھ؟ کیا یہ کہا جا را ہے کہ امریکہ نے فیصل کو ٹرین کیا ہے؟ اوبویسلی یہ کہتے ہیں جی ایک ٹیکٹک ہے پاکستان کی. مگر دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہو سکتی ہے ایز اے پلوائے, وہ کہتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہو سکتی ہے کہ فیصل نے جو کچھ کیا وہ اس نے اپنے خود کیا, سارا کچھ کیا, اس کے اپنے موٹیوز تھے. اور امریکہ نے اب یہ دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان کے اوپر اور پریشر ڈالا جائے اپنے مقاصد کے لیے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, کلیش نہیں ہے اس کے اندر. یہ کہنا کہ امریکہ نے یہ سارا ڈرامہ کروایا ہے اور خود ہی اس کو ان ادر ورڈ یہ اسٹنگ آپریشن ہے, یہ تو بالکل بے فضول بات ہے نا. یہ تو بالکل ہی ڈبل زیرو بات ہے. ہمیں یہ میں نے ابھی اسی لیے اتنے نام لیے تھے آپ سے پہلے کہ یہ لوگ ہمارے کر رہے ہیں یہ کام. امریکن پاکستانیز, برٹش پاکستانیز. رشید رؤف کا نام میں بھول گیا. رشید رؤف بھی تو برٹش تھا نا, وہ بھی تو برٹش ایئر لائنرز پلاٹ میں انوالو تھا, اور وہ یہاں آیا, اس کی ٹریننگ ہوئی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس کے اوپر کوئی ڈینائل تو نہیں ہے. یہ تو طالبان بھی خود کہتے ہیں, جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ان کی ٹرائل بھی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی کانٹری ایویڈنس نہیں آئی. تو امریکہ کا اس میں اب کیا, امریکہ کی بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے. یہ پوزیشن ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ لون وولف ہے. ابھی اسی لیے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا یہ لون وولف کا مطلب کیا ہے. لون وولف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں پاکستان میں کوئی کانٹیکٹس نہیں ہے. لون وولف سے مراد یہ ہے اس کی کہ امریکہ میں اس کے اور کوئی ساتھی نہیں تھے اور اس نے یہ سب کچھ اکیلے میں کیا. مگر یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے نا کہ وہ یہاں آیا اور یہ سب کچھ کیا. تو پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ لون وولف ہے اور طالبان نے فوراً رسپانسبلٹی لے لی. اور امریکہ کی ایٹیٹیوڈ یہ تھی کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم ذرا ایگزامن کریں گے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ ابھی صرف کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بعد میں یہ دیکھا کہ ارے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, کیونکہ دیکھیے اگر امریکہ نے یہ کروایا ہوتا تو پھر پہلے دن ہی نہ یہ کہتے کہ یہ لون وولف ہے. پہلے دن ہی کہتے یہ تو ہم پاکستان نے یہ کیا وہ کیا. انفیکٹ پہلے دن تو انہوں نے اپوزٹ لائن لی کہ نہیں پاکستان کی انوالومنٹ بہت کم ہے, یہ خود ہی ہے لون وولف ہے فلانا ڈینگڑا. بعد میں پھر یہ سوچا کہ اچھا یہ اب اسٹیبلش ہو چکا ہے, یہ پاکستان بھی گیا ہے, وزیرستان بھی سب کچھ ہوا ہے, تو اس کو کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے ٹو پٹ پریشر آن پاکستان. تو یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کو ری ایویلیویٹ کیا. اور پہلے بھی دیکھیں نا, طالبان کی بھی تو کانٹرڈکٹری ہے نا. طالبان نے پہلے کہا ہمارا بندہ ہے, امریکہ نے کہا نہیں شاید یہ کسی کا بندہ آ گیا. پھر جب طالبان نے سوچا ارے یہ تو گڑبڑ ہو گئی, ہمارے گلے نہ پڑ جائے, انہوں نے کہا ہمارا بندہ نہیں ہے. امریکہ نے کہا نہیں تمہارا بندہ. تو دونوں سائڈز نے اپنی پوزیشن چینج کی ہے, دیکھا کہ پبلک اوپینین کیا ہے, کس طریقے سے یہ ڈیولپ کر رہا ہے. امریکہ اب ظاہر ہے اس کو استعمال کرے گا. اس کی اوتھینٹسٹی اپنی جگہ پہ قائم ہو چکی ہے. یہ چیز ہوئی, اس میں یہ لڑکا ملوث ہے اور یہ لڑکے کے یہاں لنکس تھے چھوٹے موٹے. اگر زبردست لنکس ہوتے تو یہ 5 مہینے کی والی بات نہ ہوتی. 5 مہینے میں اس نے پتہ نہیں یہاں کیا کیا کیا. اس کی بیوی جو ہے, بچے جو ہیں, پہلے وہاں امریکہ چھوڑا, پھر یہاں آیا, پھر بیوی بچے اب سعودی عربیہ میں ہیں, ان کو بھیجا. اور یہ مطلب ہے کہ یہ $80,000 وہاں کما رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ جی اس کی بڑے برے حالات تھے. ویل کم ٹو دیٹ, اس چیز کو پہلے ڈسکس کر لیں. ویل کم ٹو دیٹ کہ اس کو کیا اس کی موٹیویشن تھی, وہ اٹس اے لارجر ایشو. تو امریکہ نے بھی اپنی لائن چینج کی, طالبان نے بھی اپنی لائن چینج کی اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس. اب امریکہ ہلری کلنٹن بڑی دھن لا رہی ہے کہ جی اگر پاکستان نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا فلانا, مگر ساتھ اور ہم بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے, یہ ہوگا وہ. کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بیت اللہ مسعود امریکن ایجنٹ ہے. کیوں ہم کہتے تھے کہ آپ اٹیک نہیں کرتے, ڈرونز اٹیک بیت اللہ کے اوپر نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے آپ امریکن ایجنٹ ہے بیت اللہ مسعود. یہ آپ نے سنا ہمارے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یہ ڈیبیٹس ہوئی. پھر جب بیت اللہ کو مارا تو پھر یہ بات ختم ہوئی. امریکنوں نے مارا نا اس کو, اور ڈرون نہیں مارا. اچھا ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ امریکنوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ ملے ہوئے ہیں سارے, افغان طالبان اور یہ دوسرے طالبان جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں. اب پاکستانی طالبان پاکستان کی فوج کو بڑا تنگ کر رہے ہیں. اس لیے اگر ہم نے پاکستان فوج کی ہیلپ نہ کی تو پاکستان کی فوج ہماری ہیلپ افغان طالبان کے خلاف نہیں کر سکے گی. اس وقت یہ اسٹریٹجی چینج ہوئی
کیونکہ پہلے ان کی یہ ویو تھی کہ یار ہم افغان طالبان پہ کانسنٹریٹ کریں, یہ پتہ نہیں پاکستان طالبان سیریس ہے کہ نہیں. پر جب دیکھا کہ یہ تو بڑی پاکستان کی فوج ساری ادھر انوالو ہو رہی ہے اور یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے, پھر انہوں نے ہماری مدد کی, کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ لنکڈ ہے, ان کی مدد کریں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے اور یہ نیکسس جو ہے یہ ٹوٹے گا. تو اس لیے یہ اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ اب لنکڈ فینومینن ہے. اب وہ چیز چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی سپورٹ کی جائے اور ان کو اور آپریشنز میں انوالو کیا جائے, بیکاز ان کا ٹائم ٹیبل بڑا شارٹ ہے. اس سال کے اندر امریکہ نے, اوباما ایڈمنسٹریشن نے بہت اہم ریزلٹس ڈیمونسٹریٹ کرنے, اگر نہ کیے گئے تو کنگریشنل الیکشن ہار جائیں گے, اور اگر ڈیموکریٹک پارٹی کنگریشنل الیکشن ہار جاتی ہے تو اوباما کی اگلی الیکشن بھی نہیں وہ جیت سکتا, وہ پہلی ٹرم میں ہی فارغ ہو جائے گا. اس لیے اٹس ویری کریٹیکل کہ وہ اب کچھ ریزلٹ اورینٹڈ, اس سال انہوں نے ریزلٹ شو کرنے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں, اور اگلے سال کچھ وڈرالز شو کرنی ہے ٹروپس کی. اس کے لیے اب وہ پاکستان کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں جائیں. پاکستان کی ابھی آج ہی پاکستان کی آج کے اخبار کی خبر تھی کہ پاکستان کے وائس چیف آف آرمی اسٹاف ایک کانفرنس میں کہیں گئے ہوئے ہیں, وہاں انہوں نے 2 بڑی دلچسپ باتیں کہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ انہوں نے کہا ہاں ہم جائیں گے وزیرستان, نارتھ وزیرستان جائیں گے, مگر امریکہ کے کہنے پہ نہیں جائیں گے, ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم امریکہ جب کہے گا اس وقت نہیں جائیں گے, جب ہمارا ٹائم آئے گا, جب ہم فیصلہ کریں گے کس ٹائم پہ جانا ہے, کس فورس کے ساتھ جانا ہے اور کب جانا ہے. اور اس سے زیادہ جو انہوں نے اہم بات کی, انہوں نے کہا اور کس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اب امریکہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسے گروپس ہیں وہاں نارتھ وزیرستان میں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے جن کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں, جو کہ شاید اگلی فیوچر ڈسپینسیشن میں وہ پاکستان کے حامی بنے جب وہاں ریکنسیلیشن ہوگی افغانستان میں. کیونکہ اب تو نظر آ رہا ہے نا, کرزئی صاحب بھی اب طالبان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. آج کرزئی صاحب واشنگٹن میں بیٹھے ہیں منیب, اور وہاں پتہ کیا دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف کرپشن کے الزام بند کریں, نہیں تو میں طالبان کو جوائن کر لوں گا آپ کے خلاف. یہ کرزئی صاحب آنکھیں دکھا رہے ہیں امریکہ کو. پاکستان از ناٹ این امریکن اسٹوج. تو ہماری تو بہت لیوریج ہے, ہمارے آرمی چیف بڑی سوفسٹیکیٹڈ گیم کھیل رہے ہیں, اور وہ گیم اپنے پاکستان کے انٹرسٹ میں کھیل رہے ہیں, امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں کھیل رہے. آپ سوچئے اگر امریکہ کو طالبان اتنا تنگ کر سکتے ہیں افغانستان میں, تو کیا ہمارے طالبان ہمیں نہیں تنگ کر سکتے؟ تو یہ جینیونلی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. اور اگر ہم ان کو نہیں ختم کریں گے, ہماری فوج کو احساس ہے امریکنوں کی طرح ہماری فوج نہ اس دلدل میں پھنس جائے. تو اس لیے دس از اے تھریٹ دیٹ آور آرمی اینڈ سیکورٹی اپریٹس ٹیکس ویری سیریسلی. تو امریکہ کا پریشر اپنی جگہ پہ, ان کے شارٹ ٹرم, ہمارے لانگ ٹرم میڈیم ٹرم ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہم کریں گے. اچھا, لیٹس گو لٹل فارورڈ. سیٹھی صاحب یہ جو بات کہی گئی ہے, اور انفیکٹ یہ کہا گیا کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے کہا, یہ فیصل شہزاد نے کہا ایک یہ کہ میں اکنامک ریسیشن جو تھی, اکنامک میلٹ ڈاؤن میں اس سے بڑا پریشان تھا, فرسٹریٹڈ تھے. دوسری یہ بات کہ یہ جو انہوں نے کیا یہ ریئیکشن تھا ٹو دا ڈرون اٹیکس, کہ اس میں ان کے بہت سے دوست مارے گئے. تیسری بات ایڈمیشن ہے کہ میں نے ٹریننگ دی وزیرستان سے. اس میں جو ڈرون سے میرے دوست مارے گئے, یار دوست ان کے کون سے امریکہ سے دوست آئے ہوئے تھے جو کہ ڈرونز میں مارے گئے؟ اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست مارے گئے تو امریکن دوست ہی ہو سکتے ہیں نا, یا جینٹری, پاکستانی جینٹری کے کوئی دوست ہوں گے گرامر اسکول کے, یا جہاں فارن منسٹر نے بھی کہا تھا ویسے یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ دس کوڈ بی اے ریئیکشن ٹو دی ڈرون اٹیکس. نہیں, یہ پہلی اسٹیٹمنٹ. ریئیکشن ٹو دی ڈرون اٹیکس تو طالبان خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم وی آر ریئیکٹنگ ٹو دی ڈرون اٹیکس بائی ایکسپورٹنگ ٹیرر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ تو خود کہہ رہے ہیں نا. تو یہ کہنا کہ جی دس از اے ریئیکشن ٹو دی ڈرون اٹیک, یہ زیرو بات ہے, یہ کوئی اس میں اہمیت نہیں ہے. ظاہر ہے طالبان آر ہٹنگ بیک بیکاز یو آر ہٹنگ دی طالبان. ڈرونز بڑی سیریس کیجولٹیز لے رہے ہیں طالبان کی اور ان کے لیڈرز کی. تو طالبان اگر ڈرونز کے خلاف نہیں کارروائی کریں گے اور یہ جو ہمارے جہادی ہیں نہیں کریں گے, تو وہ کس قسم کے جہادی نکلے؟ تو یہ بات کہنا کوئی خاص اس کی میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے, obvious ہے. یہ ڈرونز there's a war going on یار, وار میں اگر آپ کو اٹیک کر رہے ہیں, آپ واپس اٹیک نہیں کریں گے. اور ڈرونز اچھی خاصی کیجولٹیز لے رہے ہیں ان کے لیڈرز کی, سکسیسفل اٹیکس ہو رہی ہیں ڈرونز کی. تو یہ تو ظاہر ہے ڈرونز کو وہ روکنا چاہتے ہیں, تو ڈرونز کے خلاف. تو یہ تو آبویسلی ڈرونز کے خلاف ہے, اور آبویسلی وار ہو رہا ہے اس کے خلاف. دوسری بات یہ کہ جی کیا وہ غریب انسان تھے؟ آپ نے ان کے والد کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا. ایک ان کا بھائی کینیڈا میں پروفیشنل انجینئر ہے, ان کی چھوٹی بہن جو ہے, وہ بڑی بہن جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, ان کی جو بیوی ہے کمز فرام اے ویری گڈ فیملی, وہ اب سعودی عربیہ میں ہے, اور یہ خود وہاں $80,000 پر ایئر کما رہے تھے, وچ از اے ویری ابو ایوریج اپر مڈل کلاس سیلری بریکٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اور وہاں پھر انہوں نے مارگیج لے کے گھر بھی لیا تھا.
تو یہ بات کہنا کہ انہیں ان کے اوپر کچھ غربت آ چکی تھی، یہ بھی نانسنس. میں آپ کو اس بریک کے بعد ایک دو اور بھی مزے کے فیکٹس بتاتا ہوں کہ یہ جو لڑکے یہ جو چیز کر رہے ہیں وہ غریب گھرانوں سے نہیں آ رہے. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید انڈین میڈیا میں اس کے حوالے سے کیا کیا کہا گیا. انفیکٹ اجمل قصاب اور فیصل شہزاد کے بیچ میں ایک سملیرٹی ڈرا کرنے کی کوشش کی گئی. وہ کتنی فضول بات ہے کہ ڈز اٹ ہیو اینی اسٹینڈنگ، اس کے حوالے سے بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.